درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com على الأمم حتى تدخلها أمتي او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس مضمون پر اللہ نے قرآن میں 7 قسمیں اکٹھی اٹھائی ہیں جو پورے قرآن میں کسی مضمون پر اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہاں 3 قسمیں ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، یہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات اتنی غلط طریقے سے اتری ہوئی ہے۔ پیسے والا کامیاب، فقیر آدمی ناکام۔ جس کو دنیا کی عزت ملی، رزق، جائیداد، حکومت ملی، ارباب صاحب کی طرح، وہ کامیاب، باقی ناکام۔ تو اللہ نے کہا میری تو سنو، جو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ والشمس وضحاها، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، دیکھو گے۔ والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے۔ 4 والسماء وما بناها، 5ویں قسم میں اپنے آپ کو شامل کیا، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، یہ زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، یعنی اپنی ذات کو بھی شامل کیا۔ ونفس وما سواها، مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم۔ 7 ہو گئے۔ آگے بات کیا بیان کی ہے، بیچ کی آیت کو چھوڑ دو، آگے یہ قسم کس پر اٹھائی ہے؟ چاند کی قسم اور دن کی قسم اور رات کی قسم، آسمان اور اس کے رب کی قسم، زمین اور اس کے رب کی قسم، تمہاری جان اور تمہاری جان کے بنانے والے۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے۔ یہ پاک ہونا اور گندا ہونا کیا ہے؟ پاک ہونا ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اور ناپاک ہونا کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ ہر نافرمانی گندگی کا گٹر ہے جس میں گر انسان گندا ہوتا ہے۔ ہر فرما برداری یہ گلاب کا غسل ہے، یہ زمزم کا غسل ہے جس سے انسان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی۔ بیچ میں ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اپنا ایک دستور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر گندے ہونے اور پاک ہونے دونوں طاقتیں رکھی ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا تو تم میں کوئی برائی پیدا ہی نہ ہو، تمہارا وہ جو برائی والا سسٹم ہے وہ میں پیدا ہی نہ کرتا، لیکن دونوں پیدا کیے ہیں، دونوں پیدا کیے ہیں۔ گندگی کا گٹر بھی چل رہا ہے اور صاف نہر کا صاف پانی بھی چل رہا ہے۔ تمہاری مرضی ہے گٹر میں چھلانگ لگاؤ، تمہاری مرضی ہے صاف جاری پانی میں چھلانگ لگاؤ، دونوں اختیار ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ غلط کا بھی، صحیح کا بھی، نکاح بھی کر سکتے ہو، زنا بھی کر سکتے ہو، جھوٹ بھی بول سکتے ہو، سچ بھی بول سکتے ہو، دودھ بھی پی سکتے ہو، شراب بھی پی سکتے ہو، حکومت میں عدل بھی کر سکتے ہو، ظلم بھی کر سکتے ہو، اپنے اختیار میں رشوت لے سکتے ہو، حلال بھی کھا سکتے ہو، نماز چھوڑ بھی سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، روزہ رکھ بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کو پہلے برائی کو تمہارے اندر اتارا اور اچھائی کو اتارا۔ برائی کا ذکر پہلے ہے، اچھائی کا بعد میں ہے۔
اس میں ایک قانون کی طرف اشارہ ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، فصل کو اگانا پڑتا ہے. کوئی کہیں نہیں دیکھے گا کہ کپاس خود اگائی، لیکن گندی بوٹی اپنے آپ ہی پیدا ہوتی ہے. کہیں کوئی نہیں دیکھے گا کہ گندم آپ ہی پیدا ہو گئی ہو. گندم کو اگانا پڑتا ہے، گندی بوٹیاں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، انہیں مارنا پڑتا ہے. نہ مارو تو اصل فصل پر بھی چھا جاتی ہیں اور غالب آ جاتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. تمہارا چونکہ کہ مٹی سے بنے ہو، تمہارے اندر برائی اپنے آپ اٹھے گی، جھوٹ اپنے آپ آئے گا، سچ کی فصل کاشت کرنی پڑے گی، اور جھوٹ کی گندی بوٹیوں پر سپرے کر کے گوڈی کر کے انہیں مارنا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر ظلم و ستم کی گندی بوٹی اپنے آپ پیدا ہوگی، اسے سپرے کر کے مارنا ہوگا، اور اس میں عدل کے باغیچے کو خود تمہیں لگانا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کفر اپنے آپ آئے گا، ایمان کو لانا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دنیا کا حرص اور ہوس اپنے آپ آئے گا، اور دنیا کی بے رغبت بخل اپنے آپ آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا. حرص اپنے آپ آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا. اور آخرت سے غفلت اپنے آپ پیدا ہوگی، آخرت کے لیے پریشان ہونا اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. نماز نہ پڑھنے کی تو کوئی محنت نہیں، بیٹھے رہو بیٹھے رہو. نہ پڑھنے تو کوئی محنت نہیں، بیٹھے رہو، تاش کھیلی رکھو، ہمیں گپا ماری رکھو. لیکن نماز پڑھنے کے لیے محنت ہے. دیر سے اٹھو، گھر سے اٹھو، کھیت سے نکلو، مسجد تک آؤ، وضو کرو، صف میں آؤ. یہ ساری محنت ہے، ساری کوشش اور تردد ہے. روزہ رکھنے کے لیے محنت ہے، سحری میں اٹھو، افطاری میں بیٹھو. روزہ نہ رکھنے کی کوئی محنت نہیں، سوتے رہو، صبح اٹھو، اپنا ناشتہ کرو. تو برائی اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، اچھائی کو لانا پڑتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. برائی کا بیج نہیں مرتا، سارا سال اٹ سٹ سوئی پڑی ہے، اب یہ بیدار ہوگی اور ساری کپاس میں خود بخود پیدا ہو جائے گی. اس کو ہر سال ہم سپرے کرتے ہیں، گوڑیوں سے اس کو مارتے ہیں، پھر بھی اس کا بیج اندر پڑا رہتا ہے. 10 فٹ پانی پڑا رہے وہ نہیں مرتا، پورا سال پانی پہ کھڑا رہے وہ نہیں مرتا. 2 سال میں نے چاول کاشت کیے، کپاس کا ایک دانہ کاشت نہیں کیا. 2 سال کے بعد جب کپاس کاشت کی تو ساری اڑسٹ دوبارہ بیدار ہو کے باہر آ گئی. اس کا اتنا سخت جان بیج ہوتا ہے. لیکن جو فصل کا بیج ہے، پانی چڑھ جائے ختم، ذرا نیچے چلا جائے ختم، ڈرل ذرا گہری چلی گئی ختم، ڈرل زیادہ اوپر رہ گئے ختم، اوپر پانی چڑھ گیا ختم، ذرا سی احتیاطی ہوئی پانی نہیں لگا ختم، پانی زیادہ لگ گیا ختم، سپرے وقت پر نہیں ہوا ختم. اتنی احتیاطوں کے بعد جا کر پھر وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ پھلدار بنتا ہے، پھر وہ سایہ دار بنتا ہے، پھر وہ کاشتکار کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے. اتنی کوششوں کے بعد جا کر بھائیوں کہیں جا کر فصل کے بیج سے انسان نفع اٹھاتا ہے. لیکن گندی جھاڑیوں کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی تردد نہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ وہ چھا جاتی ہیں. ان سے ذرا غافل ہو جاؤ، آپ کی اصل کو بھی وہ ختم کر کے رکھ دیں گی. یہی انسان ہے، اس کے اندر برائی اور جھوٹ اور ظلم اور رشوت اور زنا اور شراب اور گالی اور بکواس اور غیبت اور چغلی اور نفرت اور بغض اور حسد اور جوا اور اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، رسالت کا انکار، نماز سے غفلت، روزے سے غفلت، جنت کے سے بے رغبتی. یہ چیزیں اپنے آپ گندی جھاڑیوں کی طرح آتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں. ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، موت تک، موت تک یہ جنگ ہے. موت اس حال میں آئے کہ فصل کھلی ہوئی ہو اور بوٹیاں جڑی گندی بوٹیاں مر چکی